الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلى آلہ وإطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی کریم رؤوف الرحیم اگ لین تیرے گھر جانیاں تیرے ویکھن دا اے پج ہوندا میں مڑ مڑ تینوں تکنیاں تیرے ویکھیاں میرا حج ہوندا لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے وہ کہ جو دلوں کے رازوں سے واقف ہے جس نے دل کو طاقت دی کہ وہ دھڑک سکے جس نے آنکھ کو طاقت دی کہ وہ دیکھ سکے جس نے روح کو طاقت دی کہ وہ جسم کو سہارا دے سکے جناب روح جسم کو سہارا نہ دے جسم کسی کام کا نہیں ہوتا جس کو میرا خدا سہارا نہ دے وہ بندہ کسی کام کا نہیں ہوتا جناب من سہارے دیکھنے ہو کامیابیاں دیکھنی ہو تو مال و زر کو نہ دیکھو دیکھو یہ کہ اس کی پیشانی پہ رب رحمان کا کرم کتنا ہے سبحان اللہ نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو میرے دل کا چین ہے وہ مصطفیٰ جو میری آنکھ کا نور ہیں وہ مصطفیٰ جو میری روح کا سکون ہے اور جناب من عزت ہر کسی کو بڑی پیاری ہوتی ہے لباس ہر کسی کو بڑا پیارا ہوتا ہے دستار ہر کسی کو بڑی پیاری ہوتی ہے لیکن جناب من اس لباس کو کوئی فائدہ نہیں جس پہ مدنی رنگ نہ چڑھا ہو اس دستار کا کوئی فائدہ نہیں جو مدینے والے کے قدموں میں نہ پڑی ہو عزت یہ نہیں کہ دنیا میں مقام زیادہ ہے عزت یہ ہے کہ مدینے والے کی قدائی تمہارے مقدر میں ہے درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے اور فضل شاہ کی مہربانیاں جو دل کو سکون دے گیا بشارت شاہ کی نگاہ کا کمال ہے جو آنکھ کو سرور دے گیا ارے دنیا میں بڑے آئے بڑے چلے گئے لیکن جس آنگن میں فضل شاہ نے پھیرا ڈالا آج بھی حق حق کی صدا اس آنگن کا نور بتاتی ہے جدھر فضل شاہ کا پھیرا ہو وہاں قیمت انسان کی نہیں ہوتی وہاں قیمت نینوں کی ہوتی ہے اور نین قیمتی وہ ہوتے ہیں جن کو خریدنے والا میرا فضل شاہ سبحان اللہ عشق و مستی میں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان ارے یہ تمہارا ذوق ہے تم کسی کو کیا جانو مجھے تو محمد میں بھی خدا نظر آتا ہے خدا میں بھی محمد نظر آتا ہے عشق انسان کو دوہرے معیار سے جدا کر دیتا ہے اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے ٹیوب ویل کی ٹس خراب ہو اس کا انجن کبھی چھک چھک کرنا نہیں جانتا جناب من ٹس خراب ہو جائے تو ٹیوب ویل کتنا بھی قابل ہو کئیوں کو پیچھا کرنے کے لیے قابل ہو لیکن کہتے ہیں اس کی ٹس خراب ہے یہ چل نہیں سکتا ارے جس کا رستہ دل کا محمد کے رستے سے جدا ہو جائے وہ کتنا بھی بڑا ہو لعنتی ہے اور ذلیل ہے اور بندہ کسی قابل نہ ہو جن کو سولر مل گیا ان کو جناب تیل کی فکر ختم ہو گئی جن کو محمد مل گیا اس کو دنیا اور موت کی فکر ختم ہو گئی عشق انسان کو وہ جستجو دیتا ہے جو ماہی کے در پر پہنچا دیتی ہے جس کو بچے کی آرزو ہی نہ ہو
وہ اس کے گھر کبھی بچے نہیں کھیلے. کیوں جی؟ جس کا شوق ہو وہ کوشش کرتا ہے, اس کو خزانہ ملتا ہے, نور ملتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں فضل شاہ کو جو دیکھ لیا, کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. ارے جس نے فضل شاہ کے نینوں کا دیدار کر لیا, سمجھ میں بات یہ آئی, اور فضل شاہ کے نینوں جیسے کسی کی نین نہیں جس کو محمد کے نین مل گئے. اس کو دنیا کی کسی طاقت کی ضرورت نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں, اور یہ بات شاید پہلے بھی کی ہو, سائنس کہتی ہے کہ انسان کا بایاں ہاتھ بڑا مضبوط ہے, بڑا طاقتور ہے, یہ اس سے بڑی طاقت حاصل کر سکتا ہے. اے مسلمانوں, تم کس سے کام کرتے ہو؟ تو تم کہتے ہو میرا تو دائنا ہاتھ طاقت والا ہے. تو میرے استاد یہاں بول اٹھے, آپ کہتے ہیں جب سے مشکل کشا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے یہ کمزور نہیں رہا, اس میں طاقت آ گئی ہے. فضل شاہ کا ماننے والا کہتا ہے جب سے اس کی غلامی کی ہے میرے بازوؤں میں زور نہیں, یہ اس کی نگاہ ہے جو مجھے طاقت ملی ہوئی ہے. اس مستیوں کا نام ہے جو پی لے وہ بھی مست رہے, جو تانگ میں رہے وہ بھی مست رہے. اور جناب من ہم اس شیخ سے بڑا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے, مکھن تو گھر میں ہے لیکن اس کو روٹی کے ساتھ نہ لگانا. وہ گڈوی پر روٹیاں لگا لگا کے سمجھتے ہیں ہمیں مکھن مل گیا. جناب دنیا میں جتنا مرضی دیکھتے رہو تم نے کچھ نہیں دیکھا جس مکھ نہیں تکیا ماہیدہ اور لطف عبادت کی جا رہے, اور جس کو دل بھر کا دیدار ہی نہیں ملا وہ آنکھ نے ابھی تک دیکھا نہیں, اور جس کو دل بھر مل گیا اس آنکھ نے کبھی آنکھ بند ہی نہیں کی. وہ کہتا ہے جب سے مرا ہوں آنکھیں کھلی ہوئی ہے. کہا جی کیوں کھلی ہوئی ہے؟ کہا عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی, جب سے دل بھر کے انتظار کی عادت پڑ جائے پھر آنکھیں بند نہیں ہوتی, آنکھیں یار کے دیدار کو ترستی رہتی ہیں. مدینے والے کے قدموں میں چلتے ہیں, وہ کہ جس کے قدموں جیسے کسی کے قدم نہیں. سارے جگ دی شاہی ایک پاسے, میرا ڈھولڑ ماہی ایک پاسے. اور جناب من تاج تخت کی کیا قیمت ہے مجھ جیسے کو خرید سکے جب میں نے اپنے نین فضل شاہ کے قدموں میں رکھ دیے ہیں. کوئی مجھ جیسے کو نہیں خرید سکتا تو کوئی اس کو کیسے خریدے گا جس کا جو نیزے کی نوک پر چڑھ کے کہتا ہے مجھے جان عزیز نہیں, مجھے جانے تو عالم عزیز ہے. مدینے والے کے قدموں میں چلتے ہیں. سخی کی عادت ہوتی ہے, سخی مرض نہیں دیکھتا, سخی اپنی سخاوت دیکھتا ہے. ارے عاقل کی عادت ہوتی ہے, عاقل سامنے جاہل کو نہیں دیکھتا, وہ اپنے عقل کی دلالت کرتا ہے. آنکھوں والے کا کمال ہوتا ہے, اندھا کچھ گم ہو جائے تو وہ ہاتھ پھیر پھیر کے ڈھونڈتا ہے, دیکھنے والا دیکھ کے کہتا ہے تیری اینک تو تیرے سامنے پڑی ہے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں مرشد والوں میں اور بے مرشدوں میں یہی فرق ہے, وہ دیکھ کے بھی اندھے ہوتے ہیں, یہ اندھے ہو کے بھی یار کو دیکھتے رہتے ہیں. آؤ مدینے والے کے قدموں میں چلتے ہیں. میں نے کہا کہ سخی اپنی سخاوت کی حدیں توڑ دیتا ہے. مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہے تو سونے مصطفیٰ کہتے ہیں علی تیرے سر پر پسینہ کیوں ہے؟ کہا باہر گرمی بڑی ہے. تو میرے مصطفیٰ نے یوں پسینہ پوجا اور پوچھ کے کہتے ہیں یا اللہ علی کو نہ سردیوں کی سختیاں دینا نہ گرمیوں کی تکلیف دینا. تو علی جھوم اٹھے. کسی نے پوچھا اے علی گرمیوں میں بھی تنگ لباس پہنا ہوا ہے, ہلکا لباس پہنا ہوا ہے, پتلا لباس پہنا ہوا ہے, آپ کو سردی نہیں لگتی؟ کہا جب سے محمد نے پسینہ پوچھا ہے نہ علی کو سردی لگتی ہے نہ علی کو گرمی لگتی ہے. اور جس کے چہرے پر محمد ہاتھ پھیرے اس کی سردی اور گرمی نہیں رہتی, جس کے آنگن میں محمد آ جائے. اگ لین تیرے کر جانیاں
تیرے ویکھن دا اے پج ہوندا میں مڑ مڑ تینوں تکنی ہاں تیرے ویکھیا میرا حج ہوندا۔ اور جناب من عشق کا اصول یہ ہے، آؤ کافروں نے سوچا کہ ڈوب تو ویسے ہی رہے ہیں، ان مسلمانوں کو بدنام نہ کر لیں۔ تو سارے کافر کٹھے ہو کے، مشرک اس دور کے کٹھے ہو کے امیر المومنین میرے دل کے چین حیدر کرار کے در پر چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا یا علی ہم مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، ہم نے بتوں کو بڑا بولا ہماری مدد کو آئے وہ، لیکن وہ ہماری مدد کو نہیں آئے۔ یاد رکھیں جن کے زندہ ہوں وہ بتوں کی طرف نہیں جاتے، اور ہم تو وہ ہیں جو اپنی آنکھوں میں یار کی تصویر لیے بیٹھے ہیں۔ تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تیری الفت میں مر جانا شہادت اس کو کہتے ہیں۔ اور عاشق کہتا ہے کہ تجھے سننا تیری باتیں کرتے رہنا، حقیقت معرفت والے طریقت اس کو کہتے ہیں۔ جو آرزو ہو گلشن کی ملے مدفن جو تیرا آستاں، ارے رموز عشق والے جنت اس کو کہتے ہیں۔ ارے یہ فرق نہیں پڑتا تم مرے کدھر ہو، فرق یہ پڑتا ہے کہ لاش کو اٹھانے مالی آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ڈوب تو پہلے ہی رہے ہیں، مسلمانوں کی طاقت تو دیکھیں، لیکن کسی اور کے پاس جاتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ انہوں نے بھی علی کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اتنا سونا چہرہ تھا علی کا، میرے مصطفیٰ کہتے تھے اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ تیرے چہرے کی رونق سلامت رکھے، اللہ تیرے چہرے پر ہمیشہ کرم کرے۔ اور یاد رکھو وہ تیرا میرا چہرہ نہیں تھا، وہ چہرہ تھا کہ جس کو دیکھ کے مصطفیٰ کہتے تھے النظر وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جب وہ گئے نہ تو کہا یا علی سرکار ہمارے علاقے میں سیلاب آ رہا ہے، مہربانی کرے نہ نگاہ فرما دے۔ تو علی مشکل کشا تھا، چل پڑا۔ یاد رکھیں سخی کی عادت نہیں ہوتی سخاوت سے ہاتھ روکے، مالک کی عادت نہیں ہوتی کہ نوکروں کو گمراہ کرے کہ اس کے پاس جاؤ یا اس کے پاس جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ مالک تو ہوتا ہے جو نگاہ بھی کرتا ہے فیض بھی عطا کر دیتا ہے۔ جناب مولا علی مشکل کشا شیر خدا بحر الکما کے اس کونے پر پہنچ کے دیکھتے ہیں کہ پانی ابڑ ابڑ کے آ رہا ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں علی نے پانی کو نہیں کہا، جوتی اتاری، جوتی اتار کے بعد یوں ٹھوکر لگائی، پانی کم ہونا شروع ہو گیا کہ یا علی سرکار ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں۔ علی نے دوسری ٹھوکر ماری، پانی رک گیا۔ جناب من اب وہ گر گئے قدموں میں، کہتے ہیں یا علی پانی رک گیا ہے، اب تو یہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ کہ یا علی نے کہا تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میں اس کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ قدموں میں گر گئے، کہا سونیا تو جانی جان ہے، تو سخیوں کا سخی ہے، تو محمد کا نائب ہے، مہربانیاں کر، اس جامد پانی کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ علی نے تیسری ٹھوکر لگائی، پانی جاری ہو گیا۔ تو ایک بندہ بول کے کہتا ہے جس کے علی کی ٹھوکر سے نہر اور دریا کانپتے ہو، اس علی کے سخی محمد کا عالم کیا ہوگا۔ یاد رکھے ہم کسی ایرے گہرے نتھو گہرے کے غلام نہیں ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ جب عرش پر جائے عرش والے فدا، فرش پر آئے فرش والے فدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کرنا چاہتا ہوں ڈولن کوڑا بھی ہو نا، جس کا ہو اسی کو پتا ہے۔ جناب من شریف رات کا بڑا عشق ہے، اور اس عاشق کو کیا کہیں گے، جاوے کچیا کڑیا والیا تیرا کی میں کرا اعتبار، تو عشق سمندر کی کرنا، تو دو چھلانی مار۔ ارے وہ عاشق نہیں ہو سکتا جس کا یہ گھڑا کچا ہو، ہر سونے کو دیکھ کے ٹوٹ جائے، ہر جناب دلکش کو دیکھ کے گر جائے۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے جتھے لگیاں پکی لگیاں۔ جناب من عاشق تو وہ ہوتا ہے تم لاکھ پیار کے منتر پر ساجد، جن
کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں. عاشق وہ نہیں ہوتا جو دنیا کے درد سے یار چھوڑ دے. عاشق وہ ہوتا ہے وہ کہتا تیرے نال لباسا یار اور تن دیا لیرا بیچ کے تن کی قیمت کیا ہے من کی قیمت کیا ہے. ایک نبی تھے تو رب کی طرف سے آزمائش آ گئی تو جسم پر کیڑے جانور آ کے اس کو کھانے لگ گئے. جب کوئی کیڑا گرتا نا تو وہ اس کو اٹھا کے, اس نبی کو صبر کا بادشاہ کہا گیا ہے, کوئی کیڑا اٹھا کر نہ نیچے گرتا تو اس کو پھر اپنے زخم پر رکھتے. کوئی پوچھتا ہے ایسے کیوں کرتے ہو؟ کا دل بھر نہ چاہا ہے, میں درد کو نہیں دیکھتا میں دل بھر کو دیکھتا ہوں. اوے درد کی کیا قیمت کہ عاشق کو تکلیف دے دے, درد تو یار کے دیدار کا بہانہ ہوا کرتا ہے. یاد رکھیں آپ میں سے کئی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کے نینوں نے بشارت شاہ دیکھا ہے, کئی ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے فضل شاہ دیکھا ہے, لیکن کئی ایسے بیٹھے ہیں نہ فضل شاہ دیکھا نہ بشارت شاہ دیکھا. بس ان کی باتیں سن سن کے پتہ چل گیا نہ فضل شاہ جیسا کامل مرد کبھی پیدا ہونا ہے نہ بشارت شاہ جیسا صحیح کبھی پیدا ہونا ہے. یاد رکھیں جن کے سائیں بڑے ہو اونچیے دستاروں والے ہو وہ گھوڑے پر چڑھیں تب بھی بادشاہ, پیدل چلیں تب بھی بادشاہ, وہ جناب دستار میں آئے تب بھی بادشاہ, بنا دستار آئے تب بھی بادشاہ. اے بادشاہیاں دستاروں سے نہیں ہوتی, بادشاہیاں دلوں پر حکومتوں سے ہوتی. یاد رکھیں عشق وہ قیمتی چیز ہے جو میٹھا میٹھا درد لگاتی ہے. جناب من کپڑے کے سارے دھاگے ہوں نا تو بڑے فضول سے محسوس ہوتے ہیں, لیکن ایک گرہ لگ جائے تو سارے ایک برابر ہو جایا کرتے ہیں. کوئی نہ ادھر جاتا ہے کوئی نہ ادھر جاتا ہے. کیوں جی؟ کا پیچھے ایک گانٹ ہے جس نے اس کو پکڑ رکھا ہے, نہ ادھر جانے دیتی ہے نہ ادھر جانے دیتی ہے. یاد رکھیں جس کے دل پر محبوب کا پھیرا آ جائے وہ نہ ادھر جانے دیتا ہے نہ ادھر جانے دیتا ہے. اس کو مکے مدینے سے کیا فرق؟ جس کا دل کعبہ ہو جس کا دل مدینہ ہو, کا تم نماز پڑھتے ہو اور ہم نماز پڑھتے ہیں اور تم کعبے کو سجدہ کرتے ہو, دل دنیا کی طرف ہوتا ہے, ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں دل مدینے کی طرف ہوتا ہے. جناب من سوز کی کوئی زبان نہیں ہوتی, درد کی کوئی زبان نہیں ہوتی. لٹنے والا اپنا سبب بیان کرے یا نہ کرے, منطق کا اصول ہے جہاں دھواں اڑتے دیکھو آگ وہیں جلی. میرے استاد سید ریاض حسین شاہ صاحب مدذل العالی آپ فرماتے ہیں یہ اکھیاں جو ہے نا یہ ایک تندور ہے, اس کا بالن یار کا عشق ہے, یہ تپا رہے گا آنکھ سے یار کے ہجر کے آنسو جاری رہیں گے. اور یاد رکھیں کل حساب و کتاب میں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی جس کی آنکھ یار کا ذکر کرتی ہو. وہ زبان ہلے تو ذکر ہوتا ہے, آنکھ سے آنسو ٹپکے تو یار کا ذکر ہوا کرتا ہے. زبان کا ذکر اس کے ہلنے سے, آنکھ کا ذکر اس کے ٹپکنے سے. جناب من جس کو ماہی کا عشق مل جائے اس کو کوئی خرید نہیں سکتا, کیونکہ ترکڑی میں ایک طرف پتھر رکھنا ہوتا ہے ایک طرف مسروقہ مال رکھنا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں جس ترکڑی پر دل آ جائے اس کو خریدار نہیں خرید سکتا. ارے یوسف ترکڑی پر بیٹھے تو عام بندہ نہیں خرید سکتا کہ عزیز مصر کے علاوہ جس کے پاس دولت کے انبار ہو. وہ یاد رکھے عاشق کا دل ترکڑی پر آ جائے کوئی اور نہیں خریدتا, اس کا سامل آ جاتا ہے. اور سامل کے سامنے مول نہیں لگایا جاتا, سامل کی مرضی ہوتی ہے, چاہے تو بسا دے چاہے تو بکھیر دے. لیکن یاد رکھے جس کے دل کا سائیں محمد ہو دل لٹتے نہیں ہیں, دل ایسے آباد ہوتے ہیں کہ اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر کے کہتے ہیں اے دل دھڑک ضرور لیکن ساتھ یا محمد کی صدائیں لیتا چلا جا. اللہ سے دعا ہے اللہ وہ آنکھ نصیب کرے
جس میں بشارت نظر آئے. اللہ وہ دل نصیب کرے جس میں فضل دھڑکے. جناب من جو نسبت والا نہیں ہوتا اس کی تو شلوار بھی اس کی کمر پر نہیں رہتی، کیونکہ یہ جو ازار بند ہوتا ہے یہ عزت سنبھالنے کے لیے کافی ہوتا ہے. وہ ازار بند دنیا میں تمہاری ظاہری عزت سنبھالتا ہے. جس نے دل میں محمد بسایا ہو اس کے عزتوں کا وارث بھی محمد ہے، اس کے دل کا وارث بھی محمد ہے. یاد رکھیں نخلستان میں جائیں گے تو اجڑ جائیں گے، لیکن گلستان میں جائیں گے تو ہر گل کو دیکھ کے دل رشک کھائے گا. یاد رکھیں عشق وہ چمنستان ہے جس کے ایک گل کو فضل شاہ کہتے ہیں، ایک گل کو بشارت شاہ کہتے ہیں. کبھی داتا علی حجویری نظر آتے ہیں، کبھی بہاؤالدین نقش بند نظر آتے ہیں، کبھی امیر کولال نظر آتے ہیں، کبھی میرے غوث الثقلین نظر آتے ہیں، اور کبھی میرے دل کا بادشاہ جس کو لوگ باہو کہتے ہیں وہ نظر آتے ہیں. اور باہو سلطان فرماتے ہیں زاہد زہد کمانیاں تھکے روزے نفل نمازہ ہوں. اور آپ فرماتے ہیں اس کا یہ کمال ہے کہ عاشق غرق وچ وحدت نال محبت رازاں ہوں. اور آپ فرماتے ہیں شہد دی مکھی کی اڈن جانے کی شہد دی مکھی پسی وچ شہدے کی اڈ سی نال شبازہ ہوں. اور فرماتے ہیں او صاحب کامل تھیندا جنوں ملیا صاحب نبی راز نیازہ ہوں. جناب من کمال یہ نہیں کہ دنیا میں دوست بڑے ہیں جس کو محمد کا میخانہ مل جائے نہ اس کی مستی اجڑتی ہے نہ اس کی ہستی اجڑتی ہے. سبحان اللہ. ہستی وہ نہیں کہ جس کے پاس مال و زر زیادہ ہو، ہستی وہ ہے پھٹا لباس ہو، خوشبو یار ہو، قدم میں جو پاؤں میں جوتی نہ ہو، رقص بسمل ہو. جس کو رقص بسمل مل جائے یار کے سامنے جھومنا آ جائے، جناب من اس کی ہر تاپ میں اللہ یاد آ جایا کرتا ہے. اور یاد رکھے اللہ اللہ کرتے ہوں نظر آؤ مجھے، ہوں میں جب میں گم ہوا تو نظر آؤ مجھے. تم ادھر اللہ اللہ کرو ادھر فضل تمہیں اللہ دکھا دے. تم ادھر اللہ اللہ کرو ادھر بشارت تمہیں محمد کی بشارت دے دے. وہ مرشد بھی ملے، ایک اللہ کا فضل ہے ایک محمد کی بشارت ہے. یاد رکھیں گمراہی اس کا مقدر جس کا باپ گمراہ ہو. ہم نے تو جب سے فضل شاہ کو باپ مانا ہے، جب سے فضل شاہ کو سر کا سائیں مانا ہے. ارے لٹے وہ جس کا فضل شاہ جیسا نہ ہو. ہم نے تو اپنے دل کو ماہی کے قدموں میں لٹا رکھا ہے. یاد رکھے وہ بندہ کبھی خسارے میں نہیں ہو سکتا جس کے دل کا وارث اس کے دل میں بستا ہو. اللہ سے دعا ہے اس دل کی ماندڑی کوٹھڑی میں یار کو بسانے کی توفیق مل جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. واخر دعوانا الحمدللہ.